أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 آپ کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات میں جس مسئلے کا تذکرہ ہے اسے اصطلاح شریعت میں ایلا کہا جاتا ہے. ایلا اور یہ مسئلہ بھی اسی باب اور اسی مسئلہ طلاق سے مناسبت کے ساتھ مذکور ہوتا ہے. ایلا میں شوہر قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی. ایک ہے ہجران حجر ایسا کہ نہ گفتگو کریں گے نہ اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایلا میں صرف یہ ہے کہ 1 مہینے تک بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لی. 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، بعض ساری زندگی کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، بعض کسی عمل کے ساتھ مشروط کر کے قسم کھا لیتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں ایلا کا رواج عام تھا. جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بہت ہی زیادہ پریشان کرنا چاہتا تو زندگی بھر کے لیے اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا. طلاق نہیں، کیونکہ ایلا طلاق نہیں. ایلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. بس قسم کھا لی کہ تا حیات نہیں جانا، اپنی قسم کھائیے میں نے. تو اس طرح نہ وہ خاتون مطلقہ آزاد اور نہ ہی سمجھنے کہ کسی کے نکاح اور عقد میں معلق رہتی تھی خواتین. اسلام نے ایلا کو جائز تو رکھا، لیکن اس میں حدود و قیود کا کچھ اضافہ کر دیا. جائز اس لیے رکھا کہ اس میں بعض حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. وہ بعض جذباتی قسم کے لوگ جو گھروں میں اکثر دنگا فساد اختلاف جھگڑا بھی ہوتا ہے اور پھر طلاق طلاق کہہ دیتے ہیں اور پھر دوسرے تیسرے دن پریشان بھی ہوتے ہیں. ان کے لیے کہ وہ لفظ طلاق استعمال نہ کریں کہ معاملہ اگر بہت زیادہ آپ اس نوعیت پہ سمجھتے ہیں آگے آئے
کہ ہم ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو طلاق نہ دیں، پہلے کچھ دن کے لیے ایلا کر لیں، پھر دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے علاوہ آپ لوگ زندگی بسر کر سکتے ہو یا نہیں، تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ طلاق تو دے دیں، پھر جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں، گھر آباد کرنے کا، پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی نہ رہ جائے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل جدائی ہے تو پہلا قدم جو ہے وہ ایلا کے ذریعے جدائی کریں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ پھر سوچنے کا موقع ملے گا کہ ہم نے صلح کرنی ہے یا طلاق دینی ہے۔ جو حد لگائی اسلام نے یہ کہ پہلے سال کے لیے 2 سال کے لیے تا حیات ایلا کر لیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، اور ایلا کا مفہوم اب سمجھ چکے آپ کہ قسم کھا لینا، ان کے پاس نہ جانے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، انہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ ان 4 مہینوں میں رجوع کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت دی گئی ہے 4 مہینے، کچھ دنوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے وہ مدت پوری کر سکتا ہے۔ 4 مہینے تک کا ایلا کسی نے کیا ہے تو وہ اپنے اس قسم کی مدت 4 مہینے پورے کر سکتا ہے، لیکن کسی نے 4 مہینے سے زیادہ کے لیے قسم کھائی ہے تو اسے 4 مہینے سے آگے نہیں جانا۔ 4 مہینے سے آگے جانے کی ایلا کی اسلام نے اجازت اور رخصت نہیں دی۔ اگر کسی نے 1 مہینے کا ایلا کیا ہے، وہ اپنی قسم کو پورا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے کر لے، اس سے پہلے رجوع چاہتا ہے تو قسم کا کفارہ دے اور رجوع کر لے۔ 2 مہینے کا ایلا کیا ہے، اس سے پہلے رجوع چاہتا ہے، رجوع کر لے، اسلام نے ترغیب دی ہے، رجوع کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ 4 مہینے کا ایلا کیا ہے، اس سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ بہتر ہے، رجوع کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ مدت پوری کرے گا 1 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، تو پھر اسے قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا، کیونکہ اس نے 1 مہینے کا ایلا کیا اور 1 مہینے کی مدت اس نے پوری کر لی ہے، تو اب اس میں کوئی کفارہ نہیں رجوع کرنے کا۔ وقت سے پہلے جتنے پیریڈ کے لیے اس نے قسم کھائی تھی اس سے پہلے رجوع کرے گا تو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ وہ اسی آیت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قسم ہی کا بیان شروع کیا ہوا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک چوتھی چیز غلام آزاد کرنے کی تھی جو کہ آج ناپائید ہے۔ تو اس دور میں قسم کا کفارہ 3 روزے یا 10 غریبوں کے لیے کپڑوں کا اہتمام یا 10 غریبوں کے لیے کھانے کھلانے کا اہتمام، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس طرح کی قسم یہ ہر قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھا لیتے، کہتے ہیں کہ ہم اس کا کفارہ دے دیں گے۔
جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ ہے، رب چاہے تو معاف کر دے۔ کفارے سے جھوٹی قسم کا گناہ نہیں کرتا۔ یہ وہ قسم ہے کہ میں یہ کام کروں گا لیکن نہیں کر سکا، یہ نہیں کروں گا لیکن مجبوراً کرنا پڑ گیا، تو اس قسم کا کفارہ ہے۔ ایک شخص جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ فلاں شخص نے میرا اتنا قرضہ دینا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ نہیں دینا، جھوٹی قسم کھائی ہے، اس کا گناہ کسی کفارے سے ختم نہیں ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، جو توبہ کا طریقہ ہے کبیرہ گناہ سے معافی مانگے۔ تو یہ اعلان کے بارے میں قسم ہے، وقت سے پہلے رجوع کرتا ہے تو کفارہ دے، جتنا وقت کے لیے قسم کھائی ہے پورا کرتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، لیکن اگر 4 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے قسم کھائی ہے تو اسلام کہتا ہے 4 مہینے گزرنے پر کفارہ دے کر اسے رجوع کرنا ہے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر اسے عدالت میں لے جانا ہوگا، پنچایت میں بٹھانا ہوگا کہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ 4 مہینے گزر چکے، 4 مہینے ہو چکے، اب بھی اپنی قسم پہ رہنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اللہ نے فرمایا اب اس کو عدالت یا پنچایت مجبور کرے گی کہ یا تو رجوع کر کفارہ دے کر یا طلاق دے کر اس کو آزاد کر دے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر اس نے اب بھی 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کا ارادہ وہی طلاق ہی کا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور ان کے لیے بہتر کیا ہے، طلاق دے، لیکن 4 مہینے سے زیادہ تک کے لیے ایلا کی اسلام نے رخصت نہیں دی۔ تو ایسے جو مصلحت تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تاکہ پہلا قدم اس کا طلاق کا نہ ہو، اور بیشتر جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ طلاق کے اسی 4 مہینے کے اندر یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور رجوع کے درپائے ہوتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہم علیحدہ زندگی بسر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جب اس قدر ایک موقع پر امہات المؤمنین پہ غصہ آیا، ناراضگی کا اظہار کہ آپ سے اور شکل برداشت کی نہیں تھی، تو آپ نے امہات المؤمنین سے بھی 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 مہینے کا ایلا ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امہات المؤمنین سے 1 مہینے تک کا ایلا کیا اور اپنی مدت کو پورا کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اوالی کے علاقے میں مدینہ میں میرا گھر تھا اور میرا ایک پڑوسی انصاری صاحبی، ہم دونوں نے آپس میں معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا کرو اور ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا۔ جس دن تم اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہو گے میں حصول معاش کے لیے جاؤں گا، رات کو جو تم دین سیکھ کے آؤ مجھے سکھا دینا، کوئی وحی نازل ہو، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ دین ہے، آپ نے جو عمل کیا وہ دین ہے، وہ مجھے شام کو سکھانا، اور اگلے دن تو حصول معاش کے لیے چلے جانا، مزدوری کے لیے نکل جانا، میں سارا دن
وقت کروں گا اس علم کے حصول کے لیے، جب رات کو واپس آئیں گے تو میں آپ کو وہ علم سکھا دوں گا۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک واقعہ میرے گھر میں پیش آ چکا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن میں گھر میں آیا اور فتغصبت علی امرأتی، میں کسی وجہ سے اپنی بیوی پہ ناراض ہوا اور میں نے غصے کا اظہار کیا، تو میری بیوی نے سامنے سے مجھے جواب دیا۔ تو یہ بات میری زندگی میں پہلی بار ایسے تھا کہ میری بیوی نے سامنے سے مجھے جواب دیا۔ مجھے بہت ہی جب ناگوار بری لگی، تو میری کیفیت کو دیکھ کر میری بیوی بولنے لگی، ان کرتم، تجھے میری اس بات سے چوٹ لگ گئی ہے؟ واللہ لا یراجعن ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یراجعنہ، تجھے میری بات بری لگ گئی ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر کی بیویاں امہات المؤمنین بھی اللہ کے پیغمبر کو سامنے سے جواب دے دیتی ہیں۔ خالی جواب نہیں، تہجرہ احداہن اليوم الی اللیل، خالی یہ نہیں کہ سامنے جواب دے دیتی ہے، بلکہ سارا دن اللہ کے پیغمبر سے بات نہیں کرتی۔ تو تو اللہ کے پیغمبر سے بھی اونچی شان والا ہے کہ تجھے تیری بیوی نے جواب دے دیا، تو تو بہت ہی زیادہ اس کو اپنے اوپر دل پر لے رہا ہے کہ میری بیوی نے ہو کے سامنے جواب دیا۔ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میرے دل میں یہ باتیں میرے ساتھ کیا ہوا یہ تو بھول گیا۔ فوراً اس بات کی طرف خیال آیا کہ پھر تو برباد ہو گئی حفصہ۔ حفصہ کون ہے؟ عمر کی بیٹی۔ اور یہ خیال فوراً اس لیے بھی آیا کہ ماں کو حفصہ نے ہی بتایا ہوگا، ماں بیٹیاں آپس میں رازدار ہوتی ہیں، کہ ہم ایسا کرتی ہیں نبی کے ساتھ۔ تو کہا پھر تو برباد ہو گئی حفصہ۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جواب دیتی ہے تو حفصہ بھی دیتی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ چھوڑا، میں سیدھا حفصہ کے گھر گیا۔ حفصہ سچ بتا، تیری ماں نے یہ بات بتائی ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کو سامنے سے جواب دے دیتی ہو اور دن بھر کبھی کبھی بات چیت بھی بند کر دیتی ہو؟ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھی یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے۔ جب یہ کہا تو فرمانے لگے قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر افتأمن احداكن ان يغضب الله عليها لغضب رسول۔ ہلاکت ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہارے لیے، کیا تم اللہ کے غصے سے نہیں ڈرتی؟ تمہیں اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے غصے کو دیکھ کر رب بھی اگر تم سے ناراض ہو گیا تو تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اگر تو میری بیٹی ہے تو یاد رکھ، کان کھول کے میری بات سن لے کہ آج کے بعد تو نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو سامنے سے جواب دینا ہے، لا تراجعی رسول اللہ ولا تسألیہ شیئا وصلینی ما بدا لک۔ آج کے بعد رسول اللہ جو کچھ فرمائے تمہیں سامنے سے جواب نہیں دینا، اللہ کے پیغمبر سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا، کچھ بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگنا، وصلینی ما بدا لک،
جو کچھ تجھے چاہیے عمر حاضر ہے، مجھ سے مانگ لینا، اللہ کے پیغمبر کو پریشان نہ کر۔ فرماتے ہیں یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ تو آج جو بات سیدنا عمر بتانے لگے وہ یہ کہ آج میری باری تھی مزدوری پہ جانے کی، اور میرے پڑوسی کی باری تھی رسول اللہ کی خدمت میں رہنے کی۔ اور جب وہ واپس پلٹا فضرب بابی ضربا شدیدا، زور سے دروازہ بجایا، کبھی اتنا نہیں بجایا، اور زور سے دروازہ بجا کر بھی میرے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کیا، ساتھ ہی آواز بھی لگا دی، اصدمہ ہوا، یعنی اصدمہ عمر، کیا عمر گھر میں نہیں ہے؟ میں نے کہا خیریت تو ہے، آ رہا ہوں، کہا خیریت نہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ان دنوں میں ایک مدینہ میں بات افواہ اڑی ہوئی تھی کہ غسان کا بادشاہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ آخری تیاری ہوتی ہے گھوڑوں کی نال بندی، گھوڑوں کے پاؤں پہ وہ نال لگاتے تھے لوہے یا اسٹیل وغیرہ کی، تاکہ ان کے پاؤں زخمی نہ ہوں، وہ نال بندی بھی کر چکا ہے، یہ اطلاع تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو فٹ میرے دماغ میں جو خیال آیا فوراً وہ یہ تھا کہ لگتا ہے غسانی بادشاہ نے حملہ کر دیا مدینہ میں۔ تو میں نے کہا اجال غسانی، کیا غسانی آ گیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا غسانی نہیں، بلکہ اللہ کی قسم معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو، معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ قال اللہ بل اعظم من ذلك واطول، غسانی مدینہ پہ حملہ کرے، ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کرے، ہمارے بچوں کو قتل کر دے، اس سے بھی کہیں بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، اللہ کے پیغمبر نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اس وقت 9 بیویاں تھیں اللہ کے پیغمبر نے۔ نبی اتنے تحمل والے، برداشت والے، اور ایک دم 9 کی 9 بیویوں کو طلاق دی ہے، کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہوگا، اور اللہ کے حکم پر کہ معاملہ تو انتہائی خطرناک۔ فوراً دماغ میں جو بات جب زبان پہ آئی کہ پھر تو برباد ہو گئی حفصہ، پھر تو برباد ہو گئی حفصہ، اللہ کے پیغمبر نے طلاق دے دی تو پھر تو برباد ہو گئی حفصہ۔ کیوں؟ کہا کوئی پتا نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ کیوں۔ فوراً بیٹی کے گھر کی طرف دوڑے، میں نے جو تمہیں سمجھایا تھا۔ سیدہ حفصہ روئے جا رہی ہے، کوئی جواب نہیں دے سک رہی۔ اب ہو گئی طلاق؟ کہا کوئی پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں لوگ کہ طلاق ہو گئی۔ کہاں ہے اللہ کے نبی؟ کہا اوپر والے کمرے میں چلے گئے۔ ساری امہات المومنین کی کیفیت یہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد صبح سویرے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی صحابہ سے بھری پڑی ہے اور لوگ بیٹھے رو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ سنا ہے اللہ کے نبی نے طلاق دے دی۔ کہاں ہے اللہ کے نبی؟ اوپر ہے، کسی کو آنے نہیں دیتے، اوپر آنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔
ملاقات کی کوئی اجازت نہیں دے رہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا تھوڑی دیر، اور پھر دل میں خیال ہے عمر معاملہ اس طرح نہیں بنے گا، پورے مدینے میں کوہرام ہے، اللہ کے پیغمبر کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، میں اللہ کے نبی سے مل کر اصل معلومات لوں کہ بات کیا ہے۔ اٹھے آگے بڑھے تو کھجور کا تنا کی سیڑھی بنائی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اوپر جانے کی، کھجور کے تنے کی سیڑھی، اور اوپر آپ نے رباح نامی اپنے غلام کو بٹھا دیا کہ کسی کو ادھر نہیں آنے دینا۔ نیچے سے آواز دی عمر نے، اللہ کے نبی سے مجھ سے میرے لیے اجازت لو، میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو رباح نے اندر دیکھا، پھر ادھر دیکھ کے جواب نہیں دیا، یعنی اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ کوئی اجازت نہیں۔ پھر آگے گھوم پھر کے پھر بیٹھ گئے مسجد، ادھر پھر اٹھا، پھر اجازت نہیں ملی۔ جب تیسری بار بھی اجازت نہیں ملی، میں نے زور سے کہا، میں نے کہا رباح، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی یہ سمجھتے ہوں کہ عمر اپنی بیٹی حفصہ کے لیے آئے ہیں، فواللہ لو امرنی بقتلها لأضربن عنقها، اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر یہاں سے نکل کر مجھے کہیں حفصہ کو قتل کر کے آؤ تو میں حفصہ کی گردن کاٹ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آؤں۔ مجھے حفصہ نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ چاہیے۔ یہ کہہ کر جب پلٹنے لگے تو رباح نے کہا عمر اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، ایمان دیکھیں لوگ، ایمان، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، یہ سسر ہے۔ آج تو کسی سسر کو پتا چلے کہ آپ کی بیٹی کو فلاں نے طلاق دی ہے، وہ معلومات نہیں کرے گا کہ قصور کس کا، غلطی کس کی۔ ایسے چڑھ دوڑیں گے، اگر مار دینے کا اختیار ہو تو جان سے ماریں گے، تحقیق سے پہلے، جبکہ غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں جس سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی وہ یہی تھے محمد رسول اللہ، بس عمر کا ایمان تھا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جن سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے طلاق دی ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے غلطی انہی کی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ معصوم ہے۔ عمر اللہ کے نبی بلا رہے، آ جاؤ۔ عمر دوڑے چلے آئے، فرماتے ہیں جب میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے جسم کے اوپر والے حصے پہ کپڑا نہیں تھا، اور ننگی چٹائی پہ بھی کوئی چادر یا گدا کچھ بچھا ہوا نہیں تھا، آپ ننگی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پیوست تھے، اور جہاں آپ تھے اس کو خزانۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا گودام، اللہ کے پیغمبر کا کوئی قیمتی ساز و سامان ہے تو وہ یہاں ہوتا تھا۔ کہتے میں نے وہاں دیکھا جو چند چمڑے پڑے ہوئے تھے اور پانی کا ایک مشکزہ اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بیویاں 9 تھیں، لیکن نبی علیہ السلام کی کیفیت میں نے محسوس کی کہ آپ بہت غصے میں ہیں۔ آپ لیٹے رہے، میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے جاتے ہی سب سے پہلے یہی سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ فقلت اطلقت یا رسول اللہ نساءک، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرفع رأسہ الی وقال اللہ، آپ نے سر مبارک یوں اٹھایا اور کہا اور کس نے کہا؟ میں نے تو کسی بیوی کو طلاق دی۔ اللہ، میں نے تو کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ یہ ہوتے ہیں افواہوں پہ کان دھرنے کے نقصانات۔
اس افواہ پہ ابو بکر اپنی بیٹی کو لے کے چلا جاتا، عمر اپنی بیٹی کو لے کے چلا جاتا، ابو سفیان اپنی بیٹی کو لے کے چلے جاتے، زمعہ اپنی بیٹی کو لے کے، کیا ہوتا؟ تحقیق، اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب کوئی بات پہنچے پہلے تحقیق کیا کرو کاروائی سے پہلے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات۔ ایمان والوں کی خبر اڑتی ہوئی آتی ہے نا، کچھ فاسقین، برے لوگ، جھوٹے لوگ یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر باتیں اڑا دیتے ہیں، پہلے کسی بھی کارروائی سے پہلے تحقیق کیا کرو، زبان کھولنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کارروائی کے پہلے کر بیٹھو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب تحقیق کو پتہ چلے کہ یہ افواہیں غلط تھی پھر تمہیں نادم ہونا پڑے اور شرمندہ ہونا پڑے۔ پہلے تحقیق کیا جائے، تحقیق سے مسائل یوں کھلتے ہیں۔ نہیں عمر، میں نے تو کسی کو طلاق نہیں دی، اللہ کے پیغمبر پورا مدینہ جمع ہے نیچے۔ کہا نہیں، میں نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا ہے کہ 1 مہینے تک میں تم میں سے کسی کے گھر نہیں آؤں، کسی بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا، میں نے تو 1 مہینے نہ جانے کا صرف ایلا کیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بتا رہے تھے، غصہ آپ پر تھا، ناراضگی تھی، تو دل میں خیال آیا کچھ ایسا ماحول بناؤں کہ اللہ کے پیغمبر کا غصہ ختم ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، کنا معاشر قریش قوما نغلب نساءنا اذا قدمنا المدینہ وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم قریشی لوگ گھروں میں ہماری ہی چلتی تھی، ہم عورتوں پہ غالب ہوتے تھے، عورتیں ہماری مانتی تھی، مدینہ میں آئے ہمارے ایسے بھائی ہمیں ملے کہ جن کی اپنے گھروں میں نہیں چلتی، ان کے گھروں پر راج ان کی عورتوں کا چلتا۔ تو فَيَتَعَلَّمْنَا، ہماری عورتوں نے بھی کافی کا یتعلمنا من نسائہم، ان کی عورتوں سے ہماری عورتوں نے بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ کے پیغمبر کے ایک دن میں گھر میں آیا، وہ واقعہ بتایا، تو میری بیوی نے مجھے اس طرح سے جواب دیا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو انہوں نے آگے سے جب یہ جواب دیا، مجھے میری حیرت اور بڑھ گئی۔ تو اللہ کے نبی فتبسم رسول اللہ، اللہ کے نبی کچھ مسکرا پڑے جب یہ بات بتائی کہ اس طرح ہوا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کچھ مسکرا پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بات کو آگے چلایا، میں نے کہا اللہ کے نبی، پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ ہاں ایسے ہوتا تو ہے، تو میں نے اسے کہا تھا فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ۔ حفصہ، تو عائشہ کی دیکھا دیکھی نہ کیا کر، اگر عائشہ کبھی اللہ کے نبی کو جواب دے بھی دیتی ہیں، نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر وہ دے بھی دیں تو تو یہ سوچ کر، وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے، اس نے جواب دے دی ہے تو میں بھی دے دوں، تو نہ کیا کر، اللہ کے نبی کو جتنا عائشہ پیاری ہے کوئی بھی پیارا نہیں ہے۔ تو فتبسم رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر پھر مسکرا، اس جملے پہ پھر مسکرائے تو دیکھا حالات بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، فقلت استأنس یا رسول اللہ، میں اور بھی کچھ باتیں کروں، میرا جی چاہتا ہے آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں کیجئے، بیٹھیے۔ فجلست، اب میں بیٹھا، اب تک عمر کھڑے ہوئے۔
کھڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر کا کچھ ماحول، کچھ غصہ ختم ہو جائے تو اب اجازت لے کر کے کچھ اور جی چاہ رہا ہے آپ سے آج باتیں کروں، اجازت ہو تو آپ نے فرمایا جی ہاں. کہتے ہیں فجلستو، میں بیٹھ گیا، فرفعت راسی فی البیت فواللہ ما رأیت فیہ شیئا یرد البصر. وہی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ چٹائی، وہ 3 چمڑے پڑے ہوئے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جب چٹائی کے نشان پیوست ہیں تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ فارس و روم، یہ اللہ کی پوجا کرنے والے نہیں، توحید پرست نہیں ہیں، لیکن لا یعبدون اللہ فاستوى جالسا، یہ اللہ تعالیٰ کی پوجا نہ کرنے والے، توحید کو نہ ماننے والے، یہ فی الاشجار والانہار، ان کے باغات، ان کی نہریں، خزانے خزانے. تو آپ دعا کریں نا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی کچھ وسعت فرما دے مالی طور پر. بس یہ جملہ سننا تھا یا اللہ کے پیغمبر کا غصہ پھر سے لوٹ جائے. اب تو اس قدر غصہ کہ اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر لیٹے ہوئے تھے، فاستوى جالسا، اب اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا افی شک انت یا ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا تو ابھی تک اللہ کے وعدوں میں شک کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا یہ دنیا ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اشجار و انہار آخرت میں ہمارے لیے ہے، اس کا صلہ ہے ہمارے لیے. کیا تو اللہ کے وعدوں میں شک کرتا ہے ابھی کہ تو دنیا مانگ رہا ہے؟ تیرا خیال ہی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں نہیں دیتا؟ تیرے ایمان میں شک ہے ابھی؟ کتنا جامع کلمہ ہے کہ آج یہ بات ہمارے کتنے لوگوں کی زبان پر آتی ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی گھر کے اندر بیماری ہے، چھوڑتی نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، وہاں بھی پڑھا، وہاں بھی پڑھائی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. بھئی یہ سب کچھ آخرت کے لیے، یہ سب کچھ آخرت کے لیے. اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ دنیا دے دے گا، آخرت میں صلہ نہیں ہوگا کوئی. یہ سب کچھ تو آخرت کے لیے. کہ عمر تو نے ایسی بات کر دی کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر، پھر بھی اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تجھے اللہ کے وعدوں پہ شک ہے کیا؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ ہے وہ لوگ کہ یہ کوئی اچھائیاں کرتے بھی ہیں تو اللہ ان کو صلہ دنیا میں دے دیتا ہے اچھائیاں. ہمارے لیے اللہ نے صلہ آخرت میں رکھا ہے. ان کو ان کی اچھائیوں کے صلے اس سے بڑھ کر جن ان کی اچھائیاں ہوتی ہیں اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. تو سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے حضور پھر دوزانو ہو گیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر استغفر لی یا رسول اللہ، میرے لیے آپ بھی مجھے معاف کریں اور اللہ سے معافی مانگے میرے لیے کہ اب میں نے ایسا جملہ کہہ دیا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ بات بیان کر کے سیدنا عمر فرماتے ہیں وَقَانَ أَقْسَمَ اللَّهَ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ. نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک ان بیویوں کے پاس نہ جانے کی جو قسم کھائی تھی وہ آپ کی ایک ناراضگی تھی. وہ ناراضگی کیا تھی کہ خواتین نے مل کر، سب نے مومنین نے مل کر اللہ کے پیغمبر سے کچھ مالی مطالبے تھے، مالی مطالبات کیے تھے. واقعی حالات بہت تنگ تھے، بڑی مشقت سے گزارے ہو رہے تھے، مہینوں تک پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا.
یہ نہیں ہے کہ ناشکری کی وجہ سے سارے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے ایک دن سب نے کہا کہ کچھ نہ کچھ بہت ہی پریشانی سے وقت گزرتا ہے، یہ بات کہی، اس پر آپ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر آپ نے 1 مہینے کا ایلا فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ پھر ان کو پڑھے۔ نبی علیہ السلام پر اللہ نے آیات نازل فرمائی، اے نبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، فتعالینا، پس آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال و متاع جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے دے دلا کے تمہیں اچھے طریقے سے آزاد کروں۔ آ جاؤ، میں تمہیں مال متاع جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے دے کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے آزاد کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر تم ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم نیکیاں کر رہی ہو اس کے صلے آخرت میں بہت ہی بڑے اجر کی شکل میں تیار کر رہا ہے۔ اللہ کو حکم دیا کہ جا اپنی بیویوں پر پیش کر اسے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو بلایا اور کہا، عائشہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے ماں باپ ابو بکر اور اپنی ماں سے مشورہ کرنا پھر جواب دینا۔ یہ آیتیں پڑھی تو سیدہ عائشہ مسکرا پڑی، کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں اللہ کے نبی کہ مجھے دنیا چاہیے یا نبی چاہیے؟ یہ بھی کوئی مشورے کی بات ہے؟ میں نے تو اللہ کو چاہنا ہے، میں نے تو رسول اللہ کو چاہنا ہے، مجھے تو آخرت کا گھر چاہیے، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں بھی غصے میں گیا، یہ بھی غصے میں ہوں، جذبات میں سوچے بغیر کوئی جملہ کہہ نہ بیٹھے، وہ بھی ماں عائشہ ہے، وہ بھی ماں عائشہ ہے۔ کہا اس بارے میں، آپ کے بارے میں والدین سے مشورہ کروں میں کہ آپ کے پاس رہنا ہے یا نہیں رہنا، مجھے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آخرت کا گھر چاہیے، مجھے آخرت کا اجر چاہیے۔ اور ساتھ ہی ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی اگر امتحان لینا ہے نا سب کا، پھر میرا جواب کسی کو نہ بتانا، پتا چلے کہ سب کی سوچ کیا ہے، میرا جواب کسی کو نہیں بتانا۔ فرمایا عائشہ جو پوچھے گی میں بتاؤں گا اسے، کہ عائشہ کا جواب یہ تھا، کیونکہ ہر ایک نے پوچھنا ہے، پتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے عائشہ پر اس بات کو پیش کرنا ہے، تو ساری امہات المومنین نے اسی بات کو ہی بغیر سوچے آنکھیں بند کر کے جواب دیا کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دار آخرت یعنی آخرت والا گھر درکار ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جب مہینہ پورا کر کے نیچے اترے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نحن قوم لا نکتب ولا نقرأ، ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے بھائی، قد یکون الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کبھی مہینہ یوں ہوتا ہے، آپ نے 3 بار اشارہ کیا، یعنی 30 کا، وقد یکون الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کبھی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 29 کا۔ آپ نے اشارہ کر کے بتایا مجھے، ہم لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں،
ہم یہ جانتے ہیں کہ مہینہ کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں، تو بار یعنی اس بار مہینہ 29 دن کا تھا، میں نے مہینے کی قسم کھائی تھی، 30 دنوں کی قسم نہیں کھائی تھی، مہینے کی، اور مہینہ 29 کا تھا، اس لیے مہینہ پورا ہو گیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ اس بات پہ خوش تھی کہ آپ باہر ہیں، مقصد یہ تھا کہ ابھی تو 29 دن ہوئے، ابھی سے آپ کیوں آ گئے؟ جو سیدہ عائشہ کو مطعون قرار دیتے ہیں ہمارے شیخ، اللہ انہیں غریب کے رحمت فرمائے، شیخ الحدیث قاری عبدالحکم رحمانی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے ذرا سوچو تو صحیح، عائشہ نے نبی کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا ابھی تو 29 دن ہوئے، اس کا مطلب ہے وہ دن گن گن کے گزار رہے تھے۔ دن گن گن کے گزارنا محبت میں ہوتا ہے، جس کی پرواہ نہ ہو وہاں دن گنے نہیں جاتے۔ دن گن گن کے گزار رہی تھی کہ دیکھتے ہی کہا ابھی 29 دن ہے، مقصد یہ تھا کہ کہیں غلطی سے ایک دن پہلے نہ آئے ہوں کہ قسم کا کفارہ آپ پہ لاگو نہ ہو جائے۔ تو یقیناً یہی ہی وجہ تھی۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔